الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 اور 10 محرم کے حوالے سے، بلکہ اس پورے محرم کے مہینے کے حوالے سے کتاب جواہر العشق سے میں جس چیپٹر کی ریڈنگ کروں گی اس کا نام ہے استقامت کے پیکر۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، اور اللہ رب العزت کا محبوب ہوتے ہوئے بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تکالیف برداشت کی، خود بھی صبر کیا، اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی صبر کی تلقین کی، اور اپنی آل کو بھی اپنے نقش قدم پر چلنے کی نصیحت کی۔ تو اللہ نے اپنے صبر کرنے والوں اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے لیے سورت نازل فرما دی، جس کا مطلب ہے ایسے لوگ ہرگز گھاٹے میں نہیں جو ایمان لائیں اور نیکی کریں اور سچی بات کہیں اور صبر کی تلقین کریں۔ اسی طرح صبر کرنے اور دشمنوں کو معاف کرنے کی روایت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ اور آل رضی اللہ عنہ نے قائم رکھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 40 دن صبر کیا جب آپ رضی اللہ عنہ کا پانی بند کیا گیا اور پھر شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے قاتل کو اسی وقت معاف فرما دیا۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں دریا کے کنارے کچھ درویش مصلی بچھا کر اپنی آنکھیں بند کیے عبادت کرنے میں مصروف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ مصلی بچھا کر بیٹھے اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد باجزید رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ پانی کی ایک بہت بڑی لہر کنارے کی طرف بڑھ رہی ہے جو یقیناً سب کو بہا کر لے جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کی عبادت میں مخل ہونا مناسب نہ سمجھا، اور جب لہر قریب آئی تو آپ نے اپنے کشف سے اس کا رخ موڑ دیا۔ اسی اثنا میں ان درویشوں میں سے کسی نے آنکھ کھول کر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ کس نے لہر کو موڑا؟ علیہ نے کہا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو لہر سب کو بہا کر لے جاتی اور ہم سب مر جاتے۔ وہ درویش جلال میں آ کر بولے، اگر میرا رب ہم سب کو مارنے پر راضی تھا تو تم کون ہوتے ہو اس کی رضا کے خلاف جانے والے؟ باجزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہ تھا۔ اس درویش نے کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ، ہماری محفل میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چپ چاپ وہاں سے چلے گئے اور فرمایا کہ وہ لوگ استقامت اور رضا میں مجھ سے بہتر درجے پر فائز تھے۔ حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کا حاکم وقت سے کسی بات پہ اختلاف ہوا تو حاکم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہر بدر کرنے کی سزا دی۔ جو فوج کا دستہ آپ کو ماں اہل و عیال سرحد تک چھوڑنے آیا، ان کی نیت میں فتور آ گیا اور قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی نواسی گھوڑے پر سوار تھی۔ ایک فوجی نے اس بچی کے کانوں میں موجود سونے کی بالیاں زور سے کھینچیں تو بچی درد سے چیخ پڑی، کان سے خون نکل آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے تکلیف برداشت نہ ہوئی تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو آپ نے غصے سے نکالی اور کہا، لا الہ۔ یہ کہنا تھا کہ سب فوجیوں کی گردنیں تن سے جدا ہو گئیں اور آپ بحفاظت اپنے خاندان کو لے کر وہاں سے نکل آئے۔ فقراء کا کہنا ہے کہ حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ نے کم ظرفی کا مظاہرہ کیا اور ایک بچی کا خون برداشت نہ کر سکے، جبکہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے کربلا میں 72 جانیں شہید کرائیں لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اگر وہاں شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے جد امجد کی طرح ثابت قدمی دکھاتے تو یقیناً آپ پہ فقراء کبھی تنقید نہ کرتے اور سنہری الفاظ میں یاد کیا جاتا۔ اوپر بیان کیے گئے واقعات کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنہوں نے قربانی دی انہوں نے کیا کیا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ولایت میرے امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں کی خاک کے عوض ملتی ہے سب کو۔ اگر شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی ایک چھڑی کو لاکھ کی تلوار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے پاس نعوذ باللہ یہ طاقت نہ تھی؟ بالکل موجود تھی، اور اگر ہلکا سا اشارہ کرتے تو مخالف فوج کیا کائنات میں موجود سب دشمنوں کی گردنیں تن سے جدا ہو جاتی۔
آپ رضی اللہ عنہ چاہتے تو فرات کا پانی خود چل کر آپ رضی اللہ عنہ کی قدم بوسی کرتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں لا کی تلوار چلائی اور صحرائے کربلا میں اللہ کا نقشہ کھینچ کر ہماری نجات کے لیے راہ فراہم کر دی۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ضرب ید اللہ بھی اسی کے پاس ہے جس کے پاس سجدہ شبیری رضی اللہ عنہ ہے، لیکن نہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے بھی وہی کیا جو آپ رضی اللہ عنہ کے والد نے کیا تھا، صبر، جو آپ رضی اللہ عنہ کے پیارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا تھا۔ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ جن کی پیروی کرتے ہیں وہ کیا کر گئے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم خود کو ان کا پیروکار اور فقیر تو کہتے ہیں، کیا ان جیسے صبر کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں؟ میرے امام رضی اللہ عنہ کو مظلوم کہنے والوں، کچھ خدا کا خوف کرو۔ امام رضی اللہ عنہ ہرگز مظلوم نہ تھے۔ میں کہتا ہوں کہ جو میرے امام رضی اللہ عنہ کو مظلوم کہتے ہیں وہ امام پاک رضی اللہ عنہ سے عشق نہیں کرتے، اور اگر ان کو عشق کا دعویٰ ہے تو پھر وہی کرو جو امام رضی اللہ عنہ نے کیا۔ وہ سب طاقتیں موجود ہونے کے باوجود صبر و رضا کے دامن سے لپٹے رہے اور حق پر قائم رہتے ہوئے اور باطل کی نفی کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے شہنشاہ ہیں، ایسے شہنشاہ ہیں کہ قیامت تک کربلا تو کیا، ساری دنیا کے لوگوں کو آپ رضی اللہ عنہ کی شہنشاہت پر ناز رہے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔